نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روحانی علاج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک کو اسٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے پتھر پہننے کی حقیقت، کہ انسان یہ پتھر جو کبھی ہاتھوں میں پہنتا ہے، کبھی گلے میں پہنتا ہے، اس پتھر پہننے کی حقیقت کیا ہے۔ اگر بات پتھروں کی ہی کی جائے تو ہم اگر اپنی عبادتوں کو دیکھیں تو وہ بھی پتھروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کی بات کی جائے تو وہ بھی پتھر کی ایک عمارت ہے۔ مساجد کی بات کی جائے تو وہ بھی پتھروں کی عبادت ہے، پتھروں کی عمارت ہے۔ صفا مروہ کو لے لیجئے، وہ بھی وہاں پر بھی آپ کو پتھر نظر آئیں گے۔ حجر اسود کو لے لیجئے، وہ بھی پتھر ہے۔ مقام ابراہیم کو اگر آپ لیں تو وہ بھی پتھر ہے۔ تو پھر ہماری عبادت میں اور بت جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ ہم اپنے آپ کو توحیدی کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی عبادتوں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی پتھروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ بت فروشوں کی بات کریں، بت قدح کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو عبادتیں ہو رہی ہیں وہ بھی پتھر کے گرد ہو رہی ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے مسلمانوں میں اور نان مسلم میں فرق کیا ہے؟ تو بہت باریک سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ جب ہم کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کعبۃ اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، کعبۃ اللہ کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا حکم سمجھتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے یہاں پر سمت رکھ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم عبادت جو کرتے ہیں وہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت نہیں کیا کرتے۔ اسی پتھر کی اگر بات کریں تو حجر اسود یہ بھی ایک پتھر ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ حجر اسود قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ کس طرح شفاعت کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ جل وعلا اسے جبل ابو قبیس جتنا حجم عطا کر دے گا، اسے قوت گویائی عطا فرما دے گا، اور یہ اللہ جل وعلا سے لوگوں کی سفارش کرے گا اور کہے گا کہ مولا اس شخص نے میرا نظارہ کیا تھا، مجھے دیکھا تھا، اس کی تو بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے رب اس نے مجھے مس کیا تھا، مجھے چھوا تھا، تو اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے رب اس شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا تو اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ایک عاشق رسول اور ایسے صحابی کہ جن کے نام سے شیطان بھاگا کرتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب حجر اسود کے سامنے گئے تو اس پتھر کو دیکھ کر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے حجر اسود، عمر کا دل نہیں چاہتا کہ تجھے بوسہ دے، تجھے چومے، لیکن خدا کی قسم عمر تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہے کہ تجھے لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ تو یہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، اور آج ہم اس پتھر کی حقیقت کیا ہے، پتھر پہنا کیوں جاتا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز اسٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا، انشاءاللہ کہیں مت جائیے گا، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی پتھر کا تذکرہ آتا ہے تو سورہ رحمان میں بھی آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آتا ہے وہ آتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اور کہ پتھر کی طرح، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ۔ پھر پتھر کی کیفیات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ جب شق ہوتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے کہ اللہ کے خوف سے وہ گر جاتے ہیں۔
اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اثر پذیرائی کا تذکرہ ہے، اس کی کیفیات کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر یہ بتایا کہ بعض پتھر جو زیادہ اثر رکھنے والے اس سے دریا پھول رہے، جو اس سے کم اثر رکھنے والے ان سے پانی نکل رہا ہے، جو اس سے کم وہ اللہ کے خوف میں گر رہا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو بنی اسرائیل ہے اس سے بھی کم ہے کہ ان کو اثر نہیں لے رہے ہیں. اس طرح تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ رحمان میں 2 حصوں پر فرماتا ہے. ایک آتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اس سمندر کے ان 2 حصوں سے جہاں پانی میٹھا اور کھارا مل رہا ہے یہاں سے لؤلؤ یعنی موتی نکلتا ہے، والمرجان اور مرجان نکلتا ہے. پھر کأنہن الیاقوت والمرجان، یہاں پر اللہ فرماتا ہے اچھا اب یہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں موتی کا تذکرہ، مرجان یعنی سرخ سیپی کا تذکرہ. پھر اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے آگے جو ہے لم یطمثھن انس قبلہم ولا جان، یعنی فیہن قاصرات لم یطمثھن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ حوریں جو ہیں جو نظریں جھکانے والی ہیں ان کو کسی انسان نے یا کسی جو ہے اس سے پہلے کسی جن نے بھی چھوا نہیں ہے. یہ جنت میں عورتیں ملیں گی اور کیسی ہوں گی؟ فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح. اب یہ تشبیہ حوروں کی یہاں پر مفسرین فرماتے، بلکہ حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حوروں کا یاقوت اور مرجان سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ آپ نے فرمایا جس طرح مرجان ایک سرخ سیپی ہوتی ہے، وہ ایسی ڈھپی ہوتی ہے کہ کوئی چھوتا نہیں، اسی طرح وہ جو وہاں حوریں یا جو عورتیں ملیں گی اسی طرح ہوں گی. اس کے تحت مفسرین نے خاص کر کے تفسیر روح المعانی کے اندر آتا ہے مرجان کے بارے میں کہ یہ تأثر رکھتا ہے اور تاثیر بھی رکھتا ہے. اس طرح تأثر سے مراد اثر قبول کرنا، کہ وہ اللہ کے خوف سے گر جانا یہ اثر قبول کرنا، پانی کا نکلنا اثر قبول کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں سے دریا کا پھوٹ پڑنا یہ اثر قبول کرنا، یہ اثر قبول تاثیر دینا. اس پر تفسیر روح المعانی میں آتا ہے کہ مرجان وہ پتھر ہے جو آنکھوں کی قوت کو تیز کرتا ہے. مرجان وہ پتھر ہے جو بندے کی بیماری کو دور کرتا ہے. یہ اتنی باتیں شریعت کے اندر ملتی ہیں، مگر یہ کہنا کہ یہ پتھر پہن لو تمہارا کاروبار کھل جائے گا، یہ پتھر پہن لو رشتے کی بندش ختم ہو جائے گی، اس کی شریعت میں کوئی حدود اور قیود نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے بڑا ڈیٹیل ماشاءاللہ بہت قرآن و حدیث کے حوالے سے ورژن دیا. مصطفیٰ میں والد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا حضرات انبیاء کرام جو ہیں ان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو کیا انہوں نے بھی اس پتھر کو استعمال کیا، اس کو پہنا اپنے ہاتھوں میں انگلیوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر ہم انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں تو اکثر انبیاء کرام نے پتھر پہنے ہیں باقاعدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس شخص نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس سے بت کی بو آتی ہے. اچھا. تو اس شخص نے پیتل کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. اس کے بعد پھر وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، کیا بات ہے کہ تم مجھے جہنمیوں کو زیور پہنے ہوئے نظر آ رہے ہو. اچھا. تو اس شخص نے فرمایا سرکار دو عالم سے یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں، میں کیا پہنوں، مجھے انگوٹھی پہننے کا شوق ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم چاندی کی انگوٹھی پہنو. آپ نے بتایا 4.5 ماشا سے کم جو اس کی شرعی حیثیت ہے، 4.5 ماشا سے کم کی جو چاندی ہے وہ انگوٹھی پہنی جائے. اچھا، اگر ہم حضرت انگوٹھی کی بات کرتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے جب ارادہ فرمایا کہ وہ حبش کے بادشاہ کو خطوط لکھیں تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ مہر کے بغیر کوئی خط قبول نہیں کرتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت بنوائی، یعنی کہ انگوٹھی بنوائی، اور اس کے اندر آپ نے پہلی سطر میں لکھا محمد، دوسری سطر میں لکھا رسول اللہ، تیسری میں لکھا اللہ. پھر آپ وہ مہر نبوت لگا کے دیا کرتے تھے. اچھا، اگر ہم پتھروں کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ البیرونی جو مسلمان سائنسدان ہیں گزرے، وہ اس شخص نے 18 پتھروں پہ بہت زبردست تحقیق کری اور بہت ڈیپلی اس میں تحقیق کری، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ انسان کے اعضاء یعنی کہ انسان کا دماغ کے اوپر کون سا انشاءاللہ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین، پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سائل ہیں، ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں اردو بازار کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی، میرا نام ہے جنت بھی، میری والدہ کا نام مریم. ٹھیک ہے. لیکن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، وہ ذہنی حالت بھی ایک دم بدلتی رہتی ہے کیفیت میری. اچھا، کیا کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی، میں ابھی 2 سال پہلے بہت بیمار ہو گئی تھی،
तो मैंने डॉक्टरी भी इलाज कराया था, वो भी अभी, लेकिन मैं अभी पूरी तरह सेहतयाब नहीं महसूस कर रही रूहानी तौर पे। आप बीमार आप हुई थी 2 साल पहले, तो क्या बीमारी क्या थी उसके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, डॉक्टर लोगों को कह रहे थे सही, और मैं दिमाग मेरा बहुत वो था, और जिस्मानी कोई भी दर्द होता था, जैसे डांट में भी दर्द, मैं बेचैन होती थी, तो डॉक्टरों को कई को दिखा कह रहा नहीं सही है, आप सही है, तो मैं टेंशन हो रही है, नफ्सियाती वो तो नहीं है, लेकिन नहीं, नफ्सियाती नहीं निकला कुछ। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी है? 65 जी। ऐसी कैफियत आपकी जिंदगी में कभी पहले आई है जब 35 से 40 साल की उम्र थी, इस बीच में कभी, या पहली बार? नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी क्या क्या अलामात हैं, तो हमें क्या बताएंगी तो हम आपकी मदद कर सकेंगे? मैं तो अब तो वैसे मुझे नहीं लगता मुझे नफ्सियाती कोई वो इतना नहीं, हम आपको ये कह ही भी नहीं रहे कि नफ्सियाती है, सिर्फ अलामात की बात कर रहे हैं ताकि हम कुछ मदद कर सकें। नहीं, अलामत जहनी कैफियत बदलती रहती है, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है जहन, और जैसे कि हर चीज से बेजानी भी थोड़ा अपना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, तौफीक दी है, मैं नमाज भी अदा करती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, तो थोड़ा सुकून हो जाता है, लेकिन फिर डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, आपका नाम जन्नत भी है, आपने बताया, अपनी वालदा का नाम बता दीजिए। मरियम, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। प्रोग्राम देखती हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल आपके मसले को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वजह एक तो इनका मसला भी है जन्नत भी का, और कई लोग माशरे में ऐसा नज़र आते हैं कि अचानक उनसे आप बात करते करते कोई ऐसी बात जो शायद उनके मिजाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, वो इतना तेज़ी के साथ और इतना अजीब व गरीब रिएक्ट करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, आखिर मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी, इसकी वजूहात क्या है? बहुत अच्छा कॉमन क्वेश्चन है आज के माशरे में हमारे साथ। देखिए, बात यह है कि हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, वो हमेशा उन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी कबूल करता है जो हमारे मतलब के ऐन मुताबिक होती हैं और जो हमें कहीं ना कहीं प्लेजर देती हैं। अगर मैं आपकी किसी कपड़े की तारीफ करूं तो इस पे हमारी लड़ाई होने तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको करता भी हूँ कि आज आप कुर्ता बहुत अच्छा पहने हुए हैं और आप इसको डेफिनेटली पसंद करेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम के मुताबिक है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि आज आप कुर्ता तो अच्छा पहने हुए, लेकिन जनाब उसके साथ मैचिंग नहीं करे हुए, मैं वो भी किया हूँ। देखिए, अभी आपको जवाब मिल गया है। तो हमारा जो दिमाग है उस चीज के जब प्रोग्राम के आउट जाता है तो हम उसको कबूल करने में थोड़ा सा दुश्वारी का हमें सामना होता है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी एक दिलचस्प बात यह है जो हम रिसर्चेस हैं, अगर तो आपकी ईगो जो हमारा एक समझ लें एक कॉन्फिडेंस है या ईगोइस्टिक हम ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आपकी ईगो लेवल अच्छा है, सेल्फ स्टीम जो कि अंदरूनी तौर पे हमारा एक मुतमईन होने का एहसास है, वो अगर आपकी बेहतर है तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अपने लिए किसी भी चीज़ से जो हमें क्रिटिसाइज करता है, जैसे हमें कोई हमारी बुराई करता है, जैसे कि तुम ये बहुत अच्छा करते हो लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये चीज़ आप में अच्छी और आ जाए तो आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो आप हम आपको ऐसी बात जब करें और आप कबूल करें तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी सेल्फ स्टीम बड़ी अच्छी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और हम अपने ईगो को साइड में रख के चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि आप देखो कि सेल्फ स्टीम बहुत नीचे जा चुकी है लोगों की, जो उनके अंदर एक इज्जत नफ्स का मामला है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो जब हम उनकी मतलब की बात करते हैं तो वो बहुत जल्दी कबूल करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी बुराई की बात करते हैं, चाहे हम भलाई के लिए करें चाहे हम बुराई के लिए करें, तो वहाँ पे हमें जो है बहुत जल्दी मैं मजीद थोड़ा सा चाहूंगा आपसे डिस्कस करना। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए अब्बास साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। गुजारिश है कि मैं और मेरी अहलिया जो है वो मतलब दर्दों का शिकार रहते हैं, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, उनको सियाटिक का पेन है और उम्र तो हमारी तो हम दोनों ज़ईफ़ुल उम्र है और बीमारियां तो ये साथ चली रही हैं, लेकिन साथ घर में जो है ना कोई चीज़ मखलूक है जो खटका करती है। अच्छा, ये कैसे पता आपको कि आपके घर में कोई चीज़ है जो करता है या करती है? वो मतलब आवाज़ आती है, हम सबको घर वालों को हम सुनते हैं आवाज़ को। अच्छा, किस किस्म की आवाज़ आती है? नॉकिंग, जैसे नॉकिंग की जाती है। अच्छा, आपका सिंगल स्टोरी घर है, डबल स्टोरी घर है? सिंगल स्टोरी है। सिंगल स्टोरी है, ठीक है। इसके अलावा मजीद कोई और ऐसी बात बताएंगे जिससे? नया घर हमने खरीदा था, इसमें पहले कोई भी नहीं रहता था। अच्छा, ठीक है। अपनी वालदा का नाम बता दीजिए। हमारा एक बेटा है जिसका नाम अतर अब्बास है। अतर अब्बास? जी हाँ, ठीक है। उनकी शादी जो है वो अभी तक नहीं हो पा रही है, काफी उम्र हो गई है उनकी। कितनी उम्र हो गई है उनकी? 47 के करीब हो गई है। ठीक है, आप जो है वो अपनी वालदा का नाम भी बता दीजिए और अपनी वाइफ का नाम भी बता दीजिए। मेरा वालदा का नाम मनायत फातिमा है, आलम मारूफ हाजरा बीबी। अच्छा,
اور میرے بیٹے کے میری وائف کا نام منیر فاطمہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس صاحب نے ہمیں کال کیا. پروگرام دیکھتے رہیے. کالر اور ہیں لائن پہ. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ زکیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے زکیہ. ہاں جی میری بہن کا بیٹا ہے عبدالصمد. ٹھیک ہے. والدہ کا عبدالصمد. جی جی عبدالصمد آگے. ان کی مدر کا نام ہے پاکیزہ. ٹھیک ہے. ہاں وہ انٹر کا امتحان نہیں دے پا رہا. تقریباً 4 سال ہو گئے اس کو میٹرک کیے ہوئے. بتائیے نظر دے نہیں پا رہا سے مراد کیا ہے؟ یعنی پاس آؤٹ نہیں کر پا رہا؟ ہاں وہ یاد بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم تک وہ پھر امتحان میں نہیں. ایک پہلے سال بیٹھا، پھر دوسرے سال داخلہ بھیجا، سارا کچھ تیاری بھی کر لیتا ہے، اتنی کہ 50-60% اس کے مارکس آ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا. سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، اس نے کہا یہ فوبیا ہے. لیکن یہ تو کنفرم ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ فوبیا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نارمل لائف باقی گزارتا ہے، رسالوں میں بھی لکھتا ہے، پڑھتا ہے دوسرے، لیکن امتحان نہیں دے پاتا. تو مجھے علماء حضرات اور سائیکیٹرسٹ بھی چلے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، دونوں ہی بتائیں کہ نظر بد ہے یہ کیا. اور دوسری بات بھائی مجھے یہ کرنی تھی کہ ہمارے ریلیٹیوز میں یہ ہو چکا ہے کہ کالے جادو سے یا باقی بری چیزوں سے وہ ذہنی مریض بنائے گئے ہیں. پھر ایک جینول بہت اچھے پیر صاحب تھے جنہوں نے بتایا کہ جی جب بچہ پیدا ہوا تھا 6 ماہ کا تھا، تو اس کو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اولاد نرینہ پہ کر دو کہ یہ بن نہ سکے، اور بیٹیوں پہ کرتے ہیں ان کی شادیاں نہ ہو. تو وہ کنفرم تھا اور وہ شخص مرتے وقت یہ بول بھی گیا تھا کہ اس نے یہ جادو کیا ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اور واقعی ذہنی مرض ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی کوئی توڑ بتائیے تاکہ ہم بھی پڑھ لیں، نظر بد بھی لگ جاتی اور سارا کچھ. اچھا جی اللہ حافظ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زکیہ، آپ نے لاہور سے ہمیں کال کی. وجہ میں اصل میں تھوڑا سا اس بیہیو کے حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے ہم نارملی بات کرتے ہیں، میں آپ سے بھی کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کے سامنے اگر آپ کر رہے ہوں گے وہی بات جو آپ کے اور میرے نزدیک نارمل بات ہے، لیکن ان کا ریئیکشن کچھ اتنا عجیب ہوتا ہے کہ آپ خود بخود آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہے شاید، کہ ہم نارمل بات کر رہے ہیں اور یہ اتنا ہائپر ہو رہا ہے. اس حوالے سے دیکھیے زندگی میں ہر چیز کا جو زاویہ نظر یا پرسیپشن ہے وہ ہمارے ذاتی تجربات کی بنا پہ بنتا ہے، یا تو ہمارے گھر کے ریفرنسز کے اوپر بنتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں کس بارے میں کیا بتاتے ہیں. تو اگر ہم دونوں کے لیے ایک چیز بہت نارمل ہے اور وہ زیادہ اتنا ہمارے لیے اس معلومات کے مطابق ہے یا ہمارے اس معلومات سے کوئی بہت زیادہ برخلاف نہیں ہے، تیسرے آدمی کے لیے اگر وہ چیز بہت ہی زیادہ مطلب اس کے اپنے پرسیپشن کے مطابق نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ اپنی جو اپنی رائے تو دے سکتا ہے. مطلب اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اس کے دماغ میں جس ایگریمنٹس ہیں اس پہ بات تو کر سکتا ہے، لیکن وہ بات کرنے کے جو طریقہ کار ہے یا تمیز ہے، اگر ہم اس کو کھو دیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے. اب وہ کھونے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے، میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہر کوئی نفسیاتی یا پاگل ہو، یا ہر کوئی بہت ہی زیادہ نفسیاتی طور پہ خراب ہو چکا ہو، یا تو سب پہ کوئی جن چڑھا ہو. اس بیچ میں بھی کوئی گرے ایریا آتا ہے نا، ہم لوگ بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں. بات یہ کہ جو انزائٹی ہے، جس کو ہم اردو میں بڑا بے چینی کہتے ہیں، بے چینی ہے، انزائٹی ہے، انسرٹینٹی، کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے معاشرے میں کیا چیزیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں، ہمارے جو معاشی حالات ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، لائٹ کا جانا اور آنا، ٹریفک میں پھنسے رہنا، یہ چیزیں ہمیں ڈائریکٹ تو نفسیاتی نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ ہمیں ایک ایسی نفسیاتی کنڈیشن میں ڈال دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اب چڑچڑے کا ورڈ کہیں بھی انگلش کی کتاب میں تو ڈائگنوز نہیں کیا ہوا کہ آپ کو چڑچڑاپن کی بیماری اور آپ دوائی کھائیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں آگے نفسیاتی امراض کی طرف لے جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ایسی چیزیں جو چڑچڑاپن سے ہمیں بچائیں، ہمارے روحانیت کو اعلیٰ درجے پہ پہنچائیں اور غصے کو نیچے لے کے جائیں، تو جا کے ہم 2-3 مہینے کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کوئی میری برائی کرتے ہیں تو اس برائی کو میں ایکسیپٹ کروں اور میں اس کے ڈیفینیٹلی اس کے اگر میں ڈیفینس میں کچھ کہنا چاہوں تو طریقے کے دائرے میں کہوں. لیکن ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے کی طرف ہم بہت جلدی آ جاتے ہیں. اور ایک بات ڈاکٹر ریحان میں بتاؤں کہ ہم لوگ لڑنے میں یا اوپر سے آنے میں، مطلب لڑائی کے اوپر سے آنے میں بہادری سمجھتے ہیں. کہا ہی جاتا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ جو انسان بہادر ہو اور وہ اپنے غصے کو قابو کرے تو وہ اس سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں ہوتا. کیونکہ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر کوئی بھی کلیش ہو یا تھوڑا سا بھی کہیں پہ لڑائی ہو جائے تو لڑنے والے 2 ہوتے ہیں اور دیکھنے والے 100 کے قریب ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھڑانے کی یا بچانے کی کوشش کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. اچھا مصطفی، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. انگوٹھی، آپ جس طرح واجد شاذلی صاحب نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اکثر بیشتر لوگ چھلا پہن لیتے ہیں، تھوڑا سا کوئی رنگ پہن لیتے ہیں، اور یا کچھ لوگ جو ہے انگلیوں پر دھاگے باندھے ہوئے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے کہ لوہا یا پیتل کا پہننا کیوں منع فرمایا گیا؟
ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جیسے کہ ابھی حضرت نے فرمایا کہ وہ حدیث طیبہ کہ آنے والا جو آیا تو فرمایا بت کی بو آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پیتل کا تعلق اس بت سے کوئی خاص ہوگا جس کی وجہ سے حضور نے اس کو کہا بت کی بو آ رہی ہے۔ پھر لوہے کے بارے میں چونکہ لوہے کو وہاں جہنم کے اندر جو خصوصاً جو ہے اس کو زنجیروں سے باندھا جائے گا، اس کو جو ہے اندر بند کیا جائے گا، اور لوہے کا خاص اس میں وہ ہے، اس لیے حضور نے جب آنے والا جب آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر سے جو ہے وہ تمہارے اوپر سے جہنمی کی جو زیور کی بو آ رہی ہے، جہنم کی چونکہ زیور سے مراد یہاں ضروری نہیں کہ اچھا ہی ہو، بعض دفعہ اس طرح کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آنے والا سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا، حضور نے کہا تم پر جنتی زیور کی بو آ رہی ہے، کہا یا رسول اللہ جنتی زیور؟ فرمایا ہاں یہ انگوٹھی، کہنا جی یا رسول اللہ یہ سونا ہے، فرمایا کہ اس کو اتار دو، یہ جنتی زیور مرد کو جنت میں ملے گا، یہاں کیوں پہنا ہے؟ اچھا۔ اور حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے ایک شخص کو دیکھ کر فرمایا یہ سونا کیوں پہنا ہے، یہ سونا مرد پر حرام ہے، پھینکو۔ اس نے اتار کر پھینک دیا، جب پھینک دیا تو کسی نے حضور جب اٹھ کر گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت اٹھا لو نا کام آ جائے گا، فرمایا نہیں، جس کو حضور نے کہا پھینک دو اب اس کو میں ہاتھ دیں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات، دوسری بات یہ کہ چھلا پہننا خواتین، کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہے، انشاءاللہ بالکل اس کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین مختصر سا بریک ہے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ آج ہم پتھر پہننے کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ناظرین جو ہمیں کال کر رہے ہیں یا جنہوں نے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کال نہیں مل پا رہی، فیس بک پر روحانی علاج کے نام سے ہمارا پیج ہے، اسے جوائن کیجیے اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیجیے، انشاءاللہ بالکل اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج بھی ہم فیس بک کے کچھ جو کوشچنس ہیں ان کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب آپ پیتل، لوہا اور چاندی سونے کے حوالے سے بیان کرنا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ جتنی بھی دھاتیں، پیتل ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، یہ جو دھات ہیں یہ مردوں پر بھی ناجائز ہے، عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے۔ اچھا، سونا وہ ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے سونا اور چاندی جائز کہلاتی ہے، مگر چھلا جو ہے اس کے بارے میں شرعاً مردوں کے لیے ناجائز کہلائے گا، یہ مرد نہیں پہنتے۔ آج کل کہا جاتا ہے ناپ ہٹ گئی تو چھلا پہن لو، تو یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز پہننے سے یا کوئی چیز پینے سے ظنیات کے تحت فائدہ ہو اور وہ چیز ناجائز ہو تو پھر آپ اس ظنیات کے بیس پر آپ وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ ظنیات اور قطعیات کا فرق یہ ہے کہ قطعی کا معنی مستحق، بالکل 100% اٹل، وہ قطعی کہلاتا ہے۔ ظنی کہ بھائی تمہیں دمے کا مسئلہ ہے تو تم جو ہے نا وہ فلاں اس کا جو ہے وہ جوس سوپ بنا کر پی لو، وہ چیز جو عام طور پر ناجائز ہوتی ہے تو وہ ظنیات ہے نا، تو ایسی چیز جو ظنیات سے ہو، اب چھلا پہننے ناک ٹھیک ہو جائے تو یہ ظنیات ہے، قطعی نہیں کہ ٹھیک ہی ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو پہننا ناجائز کہلائے گا۔ اسی لیے عام طور پر چھوٹے بچوں کو بھی عام طور پر انگوٹھی پہنا تھا، ابھی تو یہ بچہ ہے، اس پر احکامات لاگو نہیں ہوئے، تو یہ لاگو نہیں ہوئے، مگر اس کے اچھے عمل پر ماں باپ کو ثواب ہے اور اس کے کسی غلطی پر ماں باپ پر عتاب بھی ہے، اس لیے بچوں کو بھی نہیں پہنایا رہے نا، آگے فیوچر میں اس کی عادتیں تو بنا رہے ہیں کہ آپ انگوٹھی پہننے کی عادت ڈال رہے ہیں، چھلا پہننے کی عادت ڈال رہے ہیں، تو ماں باپ خود ہی اپنی عادت دیکھا ہوگا نا کہ لوگ جن کو بواسیر ہو جاتی ہے وہ چھلا پہن لیتے ہیں، ناف اتر جاتی ہے چھلا پہن لیتے ہیں، جسم میں درد ہوتا ہے تو چھلا پہن لیتے ہیں۔ اس کے اور بھی طریقے ہیں نا، کیونکہ چھلا ناف اتری بواسیر کا مسئلہ، تو کیا یہی ایک طریقہ ہے علاج کا اور نہیں ہے؟ جب دوسرے علاج موجود ہیں تو وہ ناجائز طریقہ کیوں اپنائیں؟ اس لیے مرد حضرات چھلے نہ پہنے، عورتوں کو سونا اور چاندی کی چھلے پہننے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے واجد صاحب، ہم اگر پتھروں کی تاثیر کی بات کریں کہ مجھے صرف پتھروں کے حوالے سے یہ معلوم ہے کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور کچھ کی تاثیر بہت ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، بہت ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بتا دیجیے کہ کیا پتھروں میں بھی تاثیر دیکھی جائے گی؟ کون سا پتھر جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے، کون سا پتھر جو ہے وہ سفر کے درمیان پہننا چاہیے، کون سا حجر میں پہننا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، اگر پتھروں کی ہم بات کرتے ہیں تو پتھروں کے اوپر بہت بڑی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے اس بارے میں، نا لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو صرف کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ عقیق پہن لیں گے تو یہ ہو جائے گا، فیروزہ پہنیں گے تو یہ ہوگا، یاقوت پہنیں گے تو یہ ہوگا، مرجان پہنیں گے تو یہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ پتھر پہننے کے لیے آپ پتھر کے اوپر ہی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ پتھر ہی مجھے بیماری سے نجات دلائے گا یا یہ پتھر ہی مجھے سب کچھ کرے گا، نہیں، اس دن اللہ کے وہ اس میں وہ شفا ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے. اب پتھر کی زیادہ اگر بات کرتے ہیں تو پتھر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پیشنٹ کا نام اور اس کی ماں کا نام، ان دونوں کا نام کی عدد کو ملایا جاتا ہے. اس کے حساب سے پھر پتھر کو نکالا جاتا ہے. جب اس کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے پوری ڈیٹیل معلوم کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک ہم پتھروں کی بات کرتے ہیں تو پتھر جو 4 میں قیمتی پتھروں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جن کے بارے میں البیرونی نے بڑی ریسرچ کری تھی. عقیق، یاقوت، مرجان اور فیروزہ. اچھا عقیق کا تعلق البیرونی کہتا ہے کہ اس کا تعلق انسانی جگر سے ہے. اچھا. اور یاقوت کا تعلق انسانی قلب سے ہے. اور فیروزہ کا تعلق، میں بتاؤں کہ ہمارے پروگرام کا تعلق آڈینس سے اور ان کی کال موجود ہے. السلام علیکم. جی میں سید عرب خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے عرفان صاحب. میرا 13 سال کا بیٹا ہے محمد یونس خان اس کا نام ہے. اچھا. تو وہ جو ہے نا ذہنی طور پہ معذور ہے، بولتا نہیں ہے، سنتا ہے لیکن وہ بات وغیرہ نہیں کرتا. تو اس کے جو ہے نا ہاتھ میں کوئی چیز کو پکڑ کے وہ جو ہے نا گھماتا رہتا ہے. دوسرا اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا ہاتھ دانت میں چباتا ہے اور رات کو اس کو نیند نہیں آتی. تو ہم نے مختلف جو ہے مطلب جو حضرات ہیں اس کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے سایہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر. میرے بھائی ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 13 سال. عمر اس کی 13 سال عمر ہے. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے سمینا. سمینا. ٹھیک ہے. اچھا یہ چونکتے بھی ہیں، ان کو مقصد چونک جاتے ہیں سوتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے؟ نیورولوجیکل پرابلم لگ رہا ہے. اچھا آپ کبھی ہنستا رہتا ہے، کبھی جو ہے نا اور کبھی جو ہے نا وی کی آوازیں نکالتا ہے. سائیکٹرسٹ کو بھی ہم نے دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ صرف آرام کی دوائیاں دے رہے ہیں جس طرح رسپیڈال وغیرہ، ایپیویل اور یہ پندرجان وغیرہ کی دوائیاں دے رہے ہیں. آپ کو اتنا یاد ہے کہ ڈاکٹر نے بیماری کا کوئی نام بتایا ہو؟ ڈاکٹر بس وہ کہتے ہیں یہ اسپیشل ہے اور اس کی جو ہے نا عمر کیا کہتے ہیں کہ عمر اس کی زیادہ ہے لیکن دماغ اس کا کم، مطلب وہ دیکھیے میرے بھائی میں آپ کو ایک بات ڈیولپمنٹ وغیرہ ہاں کہ اگر ان کی رپورٹس ہم یہاں پہ اگر یہ ٹی سی ایس کر دیں، ہمیں کراچی میں رہتے ہیں. کراچی میں رہتے ہیں جی ہاں جی کراچی میں رہتے ہیں. کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں، اگر ہمیں ایک رپورٹ کی کاپی پہنچا دیں کسی طرح تو ہمارے پاس مزید پینل بھی ہے اور بھی سائیکیٹرسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی پینل ہیں، تو ہم اس کو ذرا تسلی سے دیکھنا چاہیں گے. اور ایک اور بات یہ کہ بعض اوقات بدقسمتی سے ہمارے بچوں میں یا بڑوں میں کوئی بیماری آ جاتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کر پا رہے ہوتے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے گھر میں کینسر ہو گیا، تو ہم اس کو ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی بیماری ہو، اب بڑی ترقی ہو چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی مینجمنٹ اس کی ہے. اگر بچے کو کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کو نہیں ماننے کو تیار یا آپ کے دل کو یہ بات نہیں اچھی لگتی تو میں اس کو رپورٹس ہم دیکھ لیتے ہیں اور جو بھی اس کی پراپر آتھینٹک رپورٹ بنائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس بچے کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں اور کیسے اس کو ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ واقعی کوئی بیماری کا شکار ہو جو ٹھیک نہیں ہو سکتی، ابھی تک ڈائگنوسس نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں وہ خاص سے بات کر رہی ہوں. میرا نام شہنیلا ہے. دوبارہ بتائیے نہیں سمجھ آیا. شہنیلا جی میرپور خاص سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے. میرا یہ ہے کہ میں جاب کے لیے اپلائی کرتی ہوں نا، ہر جگہ سے نگیٹو ریزلٹ آتا ہے اور اب تو یہ کنڈیشن ہو گئی ہے میں کہیں بھی جانے کے لیے وہ کرتی ہوں تو میں اتنی اچانک طبیعت خراب ہوتی، شولڈر میں درد، چکر آنا شروع اور عجیب طرح کی حالت ہو جاتی ہے اور 3 بجے کے بعد بالکل فریش ہو جاتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا. اچھا شہنیلا اپنی مدر کا نام بتا دیجیے آپ. وسیلہ. کیا؟ وسیلہ جی ٹھیک ہے. وسیلہ نہیں وسیلہ واؤ سین یہ لام وسیلہ ہی میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. شہنیلا والدہ کا نام وسیلہ ملتا جلتا ہے. اللہ کو بھی وسیلے سے جاب دے گا انشاءاللہ. جی آپ تو عقیق کا تعلق جگر سے، یاقوت کا تعلق قلب سے اور فیروزہ کا تعلق اعصابی نظام یعنی دماغ سے اور مرجان کا تعلق انسان کے بلڈ سے. تو جو انسان پتھر پہنتا ہے اس کے انسانی اعضاء پہ اس جگہ پہ فرق پڑتا ہے اور انسانی شخصیت پہ بھی بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. جس طریقے سے انسان کا نام اس کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر انداز رکھتی ہے، اسی طریقے سے پتھر بھی بہت زیادہ اثر انداز رکھتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 چیزوں سے پرکھا جا سکتا ہے. ایک اس کی داڑھی ریش اور دوسری انگوٹھی جو وہ پہنتا ہے، تیسرا اس کے اندر جو نگینہ ہے. ان تینوں ذریعے انسان کو پرکھنا آسانی ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ ان تینوں کا شخصیت کا تعلق انسان سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر ہم عقیق پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں،
یاقوت پہنتے ہیں تو کیا اثر مرتب ہوتے ہیں، مرجان پہنتے ہیں تو کیا مرتب ہوتے ہیں. انسان کی شخصیت کے اوپر پتھروں کا بھی بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، جس طریقے سے ستاروں کا ہوتا ہے، سیاروں کا ہوتا ہے، نام کا ہوتا ہے، عدد کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قیمتی پتھروں کا بھی انسان کو بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وجاہت اسی اگر ٹاپک کی بات کریں، پہننے پتھر جو پہنتے ہیں لوگ یا چھلے پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو شاید معلوم بھی نہیں کہ یہ کیوں پہنا ہوا ہے، اور کچھ لوگ شوقیہ پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس لیے پہن لیتے ہیں کہ ہاتھ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اچھا امپیکٹ آتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دو قسم کی سوچ ہے. اگر ہم ہمارے معاشرے کو دیکھیں تو دو قسم کی سوچ سے لے کے پیدا ہوتے ہیں. جس طرح ایسٹرولوجی ہے، ستاروں کی جو اسٹڈی ہے، سائنس یا ڈاکٹری تو اس چیز کو بہت زیادہ نہیں مانتی رہی، کسی حد تک ہم مانتے ہیں کیونکہ اسٹڈی ہے. اسی طرح جیمولوجی ہے، اسٹون کی جو اسٹڈیز ہیں لوگ کرتے ہیں، لوگ پروفیشنلز ہیں اس معاملے میں اور لوگ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم بالکل بھی رد نہیں کرتے چلیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پتھر جتنے بھی ہیں ان کے کوئی نہ کوئی کہنے کو تاثیر ہے کہ کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی گرم ہے. ہم اس بارے میں بحث کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری جو عوام ہے، ہم اگر ان کو فوراً ان چیزوں کو منع کریں تو وہ ہم سے بھی بھاگ جاتی ہے. وہ کیونکہ اتنے پکے ان کے متس بن گئے ہیں اس معاملے میں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ پتھروں سے زندگی چل رہی ہے. اب ایک ہے بات فیشن کی. اگر آپ فیشن میں کوئی چیز پہن رہے ہیں، جس طرح فیشن آتا ہے چھلے پہننے کا، کڑے پہننے کا یا دوسری قسم کی چیزیں، تو آپ کچھ بھی پہنیں سوائے وہ حرام اور حلال کا ایک خیال رکھا جائے، اور باقی جو فیشن کرنا ہے آپ کر لیں. کوئی بھی پتھر آپ پہننا ہے آپ فیشن کے طور پہ پہن لیں، ہم اس کو نہیں کہتے. لیکن سارا معاملہ نیت پہ آتا ہے. جب آپ کوئی نیت کر کے پتھر پہنتے ہیں اور اس پتھر کے دماغ، اب جو پتھر دینے والا ہے وہ آپ کو 10-12 باتیں بھی بتائے گا، ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ یہ مسئلے، تو آپ ان چیزوں کو دماغ میں فوکس بنا لیتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے زیادہ جلدی انشاءاللہ رزلٹ نکلے گا. اب اللہ کی ذات ہر آدمی کو جہاں برے دن دیتی ہے وہ اچھے دن بھی دیتی ہے. جہاں پہ برے دن ہے، اب انہوں نے پتھر پہنا اور 3 مہینے کیا ہوا، اللہ نے ویسے ہی کام کرنا تھا، وہ کام ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اس پتھر پہ پکا ان کا ایمان آ جاتا ہے. تو یہاں پہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں جب ہم پتھروں کے ساتھ اپنے مستقبل کو جوڑتے ہیں. یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. ہم اس کو بالکل جاری رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر تو بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ بھی چلتی ہیں پتھروں کے حوالے سے کہ میرے زندگی میں کچھ نہیں ہو رہا تھا اور اچانک میں نے بس یہ پتھر پہنا ہے تو میری زندگی چمک گئی ہے. بالکل اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ایک کالر ہے ہمارے لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ اسلام آباد سے. جی فرمائیے. میری بھتیجی ہے، ان کا نام ہے باسط خطیب. باسط خطیب جی جی. ان کی والدہ کا نام ہے خالدہ خطیب. خانزہ خطیب. بڑے ماشاءاللہ مختلف ناموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا جی فرمائیے، ان کا مسئلہ بتائیے. جی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ باسط جو ہے نا کہیں جم کے کام نہیں کرتا. اچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر تقریباً 25 سال ہے. 25 سال ہے، ٹھیک ہے. اور والدین ان کے سخت سے تنگ ہیں، شادی بھی کروائی ہے لیکن یہ سدھر نہیں رہا. اچھا، تو یعنی ان کا کیا کہنا کیا ہے کہ کیوں جاب نہیں کرتے، کہیں کام نہیں کرتے؟ کوئی وجہ؟ کوئی پتہ کرنا تھا کہ ان پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے. ان سے کبھی بیٹھ کر کسی نے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی، ڈسکس کیا ان سے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ جی وہ بس کچھ بتاتے نہیں ہے. کچھ یہی ہے کہ جی پیسہ ان کو ملتا ہے، موبائل میکینک ہے، اچھی کمائی ہے ان کی، لیکن وہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، گھر کو پیسہ نہیں لاتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بالکل آپ کے مسئلے کو پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بتاتا چلوں کہ جب یہ پروگرام جو ہے وائنڈ اپ ہوگا اس کے بعد ہم تقریباً 1 سے 2 گھنٹے اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے. وہ ناظرین جو ہمیں کال ملا رہے ہیں، جن کی کال نہیں مل پا رہی، انشاءاللہ بالکل ان سے بات کی جائے گی اور ان کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے مسائل کا حل جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو سکتا ہے دیا جائے گا. وجاہت کیونکہ آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ فیشن میں بھی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، میں آپ سے بھی چاہوں گا اس حوالے سے، اور مفتی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ آج تو انگوٹھیاں لوگ پہنتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اب تو کانوں میں بھی بالیاں پہنی جا رہی ہیں، اور وہ فیشن جو خواتین کے لیے زیب و تن کرنے کے لیے جو ہے وہ بیان کیا گیا، وہ فیشن اب مرد حضرات کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں آپ سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چاہوں گا، آپ اس حوالے سے جو مورلی اگر بات کریں اور انوائرمنٹل بات کریں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ اپنے آپ کو ریکگنائز کر نہیں پاتی. آپ بڑے ایک بہت ہی لائٹ وے میں بات کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں, پھر کٹاتے ہیں, پھر فرینچ رکھ لیتے ہیں, پھر بال بڑھا لیتے ہیں, پھر چھوٹے کرتے ہیں, مطلب وہ مستقل جو ہے نا وہ تجربات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اگر ہم اس کو نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو وہ اپنی پرسنالٹی سے 100% یا کسی حد تک اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں, مطمئن نہیں ہوتے, تو تجربات کر رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ تو پھر بھی ایک حد تک کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن جو یہ بالیوں کو پہن لینا, عورتوں والے فیشن کو اپنے اندر لے کے آ جانا, یہ بڑے جو ہے نا وہ اسپلٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اچھے برا کیا ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایسے کپڑے کلرز کو وہ چوز کرتے ہیں جو انتہائی زنازی کلرز ہوتے ہیں, اور ان کو اس بات کا احساس یہ نہیں ہوتا کہ یہ برے ہیں. تو یہ تو ایک اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, اپنا ذہن ہے, وہ کہاں سے فیشن کو پک کر رہا ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ نفسیات یعنی ایز سائیکیٹرسٹ کون سے کلر آپ کو لگتے ہیں کہ جو خواتین کو پہننا چاہیے اور مرد کو نہیں پہننا چاہیے؟ دیکھیے ویسے تو یہ تو بڑی ججمنٹل بات ہے, لیکن میں اس بارے میں یہ نہیں بولوں گا کہ پہننا چاہیے, اسی وجہ سے پہننا چاہیے اور نہ پہننا چاہیے پہ بات نہیں کروں گا, لیکن جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں, تو ہم یہی بولیں گے کہ ایک مرد کے اوپر جتنے بھی آسمانی کلرز ہیں, بلوئش کلرز ہیں, وہ بہت اچھے لگتے ہیں. وائٹ کلر ہے, بلیک کلر ہے, اب بلیک کی تو تعریف آج مجھے کرنی پڑے گی, لیکن بلیک کلر ہے, یہ ایسے کلر مینلی طور پہ آپ کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک لڑکا فیروزی کلر کی شرٹ پہن کر آ جائے یا تو پنک کلر کی جو بہت انتہائی بھڑکیلی ہے, تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی سے زیب دیتی نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑا بہت جو ہے وہ گرلش تھاٹس ہوتی ہیں, تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں. باقی نہ ماننا اس کی اپنی مرضی ہے, ظاہر سی بات ہے, ہم اس چیز پہ کسی بھی طور پہ لڑ نہیں سکتے. لیکن ہاں لڑائی اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ پتھروں کے اوپر اپنے فیوچرز کو بنانا شروع کریں. اس بات پہ تو میں بڑا سخت طریقے سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ پتھر پہنتے ہیں تو پتھر پہننے کی پہلے تو تاثیر کو ڈیفائن کرتے ہیں, جو کہ میری نظر میں مجھے سمجھ آتی نہیں کہ ایک ٹھنڈا ہے, ایک گرم ہے, ایک یہ ہے, ایک وہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر بھی اس کی اسٹڈیز ہیں تو اس کو ہم کسی حد تک مان لیتے ہیں. جب پتھر پہننے کے بعد ہم اس کو فیوچر تلاش کرتے ہیں, مستقبل تلاش کرتے ہیں کہ بس آج ہم نے یہ پہن لیا, اب تو آپ یہ دیکھیں کتنے پتھر پہننے والے لوگ ہیں جن کی ترقیاں ابھی تک نہیں ہوئی ہوئی. جو خود دکاندار ہے وہ خود 9 رنگ کے پتھر پہنا ہوا ہے, اور وہ خود اپنے مالی طور پہ اتنا پریشان ہے کہ وہ خود کسی سے قرضہ لے رہا ہے, نہیں لے رہا, خود بیچ رہا ہے اتنی انگوٹھیاں پہن کر. بالکل, وہ خود 6 انگوٹھیاں پہنا ہوا ہے. تو آج کل جو ہے نا پلاسٹک کا سلسلہ بھی زیادہ ہے کہ پتھر کے نام پر جو ہے نا وہ پلاسٹک چیزیں دے دیتے تو پتھر ہوتا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پتھر کی تاثیر کا تعلق وجود انسانی سے ہوتا ہے, جیسے کہ ایک ریزز ہوتی ہیں, جو ریزز اس کے وجود میں داخل ہوتی ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی پر اور یہ بیچ کی انگلی پر انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا, بلکہ اس انگلی پر پہننے کا حکم دیا. اس پر سائنس نے ریسرچ کیا کہ یہ انگوٹھی اس میں پہنا جائے, اور انگوٹھی میں اگر نگ ہو تو نگ کے درمیان میں کشادگی ہونی چاہیے, یعنی کہ بیچ میں کچھ وہ نہیں ہونا جیسے کہ بعض چاندی لگا کر بند کر دیا جاتا ہے, نہیں ہو, تاکہ اس کی وجہ سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ کہ اس کا ایک رگ کا تعلق ہے دل سے. جب وہ یہاں وہ پہنتا ہے اور اس کا جب رگوں کا جب وہ یعنی کہ جو اس کی شعائیں ہیں دل تک پہنچتی ہے تو پورے نظام انسان جو ہے نا اس پر ایک اچھا اثر آتا ہے. اگر اس طرح تو مصطفیٰ اگر آپ انگوٹھی کی بات کریں جی تو وہ لوگ جو یوگی ہیں, یوگا کرتے ہیں, تو فنگرز کے حوالے سے تو وہ بھی بہت سی ایکسرسائز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں فنگرز کے حوالے سے کہ اس طرح فنگرز رکھیں گے اس کے یہ بینیفٹس ہیں, اور یہ اس طرح فنگرز رکھیں گے تو یہ بینیفٹس ہیں. ایک تو یہ بتا دیں, دوسرا جو وجہ سے میں نے کوشچن کیا تھا, جو مرد حضرات خواتین کے فیشن پر آ کر بالیاں پہن رہے ہیں اور اب تو عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ چیزیں پہننا شروع ہو گئے ہیں لوگ, اس حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کان میں بالی کیوں پہنی ہے تو ان کا لڑکوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ منت کی پہنی ہے, کہ یہ پہنا اس لیے منت کی. تو فقہا فرماتے ہیں کہ منت اس چیز کی مانی جائے جو عبادت ہو یا شبہ عبادت ہو. یہ بالی پہننے کا نہ تعلق عبادت سے ہے نہ شبہ عبادت سے ہے, لہٰذا یہ اس حوالے سے قابل قبول نہیں. اب پہنا تو مشابہت نساء ہوا مرد کا, عورت سے مشابہت ہوئی. اب عورت سے مشابہت کے حوالے سے حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے, بڑے بڑے بال کو چھوڑ کر مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر دیں, یہ مشابہت یعنی مرد ہوا. اسی طرح وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرے, اور وہ جس کو معلوم ہے کہ سفر میں جا رہا ہے اور وہاں اس کو نقصان ہو اس کے باوجود, یعنی کہ کہیں سے گزر رہا ہے, پتہ چلا کہ ایران مثال کے طور پر فلاں ملک جا رہا ہے, وہاں پر آپس میں جنگ و جدال چل رہا ہے, وہ وہاں جائے گا تو مشکلات میں آئے گا, اس کے باوجود وہ سفر میں جا رہا ہے تو وہ اللہ کی لعنت ہو. تو یہ یہاں پر مشابہت نساء کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. واجد بھائی کیونکہ کوشچنس رہ گئے ہیں لاسٹ منٹ. میری بہن جنت بی بی, آپ کے ساتھ کوئی سا مسئلہ نہیں ہے, صرف بیماری کا مسئلہ ہے.
آپ بیماری کے لیے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض 360 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور دم کیا کریں۔ میرے بھائی عباس، آپ کے گھر میں جناتوں کے معاملات ہیں اور یہ جناتوں کے معاملات گھر میں بہت پرانے ہیں اور کافی عرصے سے ہیں، اس کے لیے سورہ یاسین صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں اور پانی میں دم کر کے اپنے تمام دیواروں پہ چھڑکیں، اور یہ آپ نے تقریباً 21 دن ریگولر کرنا ہے پابندی کے ساتھ۔ اور سورہ یاسین جب پڑھیں تو تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھیں گے آپ۔ عبدالصمد، آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات ہیں، اس کے لیے آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، سورہ قلم کی آخری 2 آیات یا حفیظو یا سلامو۔ واجد بھائی میں معذرت کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ان کا بالکل ناظرین معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے آنسر نہیں دے سکے، لیکن کل انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا اس میں بالکل آپ کے جو بھی سوالات ہیں، کوشچنس ہیں، اور فیس بک پہ جن لوگوں نے مجھے کوشچنس بھیجے ہیں ان سے بالکل کل کے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ ہم یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں مزید 1 سے 2 گھنٹے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ تمام مہمان جتنے بھی موجود ہیں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔